اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو دعا کے قبول ہونے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں۔ یہ دعا کے قبول ہونے کا ہمارے ذہنوں میں مطلب ہے۔ یا جو کوئی پریشانی ہے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس پریشانی کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے۔ یہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب ہمارے ذہنوں میں ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کا مقصد کیا ہے اور دعا کی قبولیت کسے کہتے ہیں؟ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کی قبولیت ہے۔ جیسے ہم بچپن سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ کسی بھی عمل کے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز ہماری قبول ہوئی نہیں ہوئی یہ جب پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ظہر کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اب ظہر پڑھ لی، ظہر قبول ہوئی نہیں ہوئی یہ جب پتہ لگے گا جب عصر کی توفیق مل جائے گی۔ عصر قبول ہوئی یہ پتہ لگے گا کہ مغرب کی توفیق اللہ دے دیں گے۔ مغرب قبول ہوئی نہیں ہوئی عشاء کی توفیق اللہ نے دے دی، اس کا مطلب یہ کہ مغرب قبول ہو گئی۔ عشاء قبول ہوئی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے فجر کی توفیق دے دی۔ اسی طریقے سے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اب آئندہ دوبارہ جب ہمیں دعا مانگنے کی توفیق ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ لیکن ہم قبولیت کا مطلب اپنے چھوٹے سے دماغ سے وہی سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ کیوں نہیں مل رہا، تو میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھو بھائی تمہیں دعا مانگنے کی توفیق اللہ دے رہے نہیں دے رہے؟ کہ ہاں یہ تو دے رہے ہیں، روزانہ دعا مانگ رہا ہوں، بار بار مانگ رہا ہوں، تو اسی کو دعا کا قبول ہونا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب دعائیں سکھلائی ہیں، تو اس لیے ہم یہ کوشش کیا کریں کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اپنے الفاظ میں بھی دعا مانگیں، جو اپنے دل و دماغ میں ہے وہ اللہ سے مانگیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں وہ بڑی جامع ہیں۔ اگر ہم اپنے دماغ سے 1 گھنٹے دعائیں مانگتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے 10 منٹ دعائیں مانگتے ہیں تو وہ 10 منٹ کی دعائیں ہمارے 1 گھنٹے کی دعاؤں سے آگے ہیں، اس لیے کہ ان 10 منٹ کے اندر ہم نے وہ کچھ اللہ سے مانگ لیا جو ہم 1 گھنٹے میں نہیں مانگ سکے، اس لیے کہ وہ ہماری اپنی سوچ کے الفاظ تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست سکھلائے ہیں۔ تو اس لیے کی کوشش کرتے رہا کریں کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان الفاظ سے ہم دعائیں مانگیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ اس میں سے مثلا ایک دعا بھی میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا جو الحمدللہ میں خود بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ مانگتا ہوں مستقل، آپ بھی مانگیں۔ تو اس دعا میں 4 جملے ہیں، 4 چیزیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک ومن جمیع سخطک۔ عربی میں نہیں تو اردو میں کر لیں، اس کا ترجمہ کر لیں۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، دینی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، کہ ان میں سے کوئی نعمت میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ اے اللہ میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اے اللہ آپ مجھ سے جتنی مجھے نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں اس میں سے کوئی سی نعمت واپس نہ لیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ کتنی جامع ترین دعا ہے، ایک ایک چیز کو اس میں لے لیں کہ اللہ آپ نے جسمانی طاقت اور قوت مجھے دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، صحت دی ہے، عزت دی ہے، کاروبار دیا ہے، معاش دیا ہے، محبتیں دی ہیں۔ کیا ایک ایک چیز کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو کتنا پورا دن ہو جائے گا۔
اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائیں گے وہ مجھ سے چلی جائیں، اور دوسری چیز وتحول عافیتک، جو عافیت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے وہ عافیت میری ختم ہو جائے، اور تیسری چیز وفجاءت نقمتک، کہ اچانک آپ کی طرف سے میرے لیے کوئی ناراضگی کی بات آ جائے، اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ومن جمیع سخطک، اور آپ کی تمام ناراضگی کی باتوں سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب دیکھنے میں کہ 4 لفظ ہیں لیکن کتنے جامع ترین ہیں۔ اگر ایک یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔